آپ ہیں سرکار، آپ ہیں سرکار میرے، آپ ہیں سرکار۔ الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد۔ کہیں ٹوپی، کہیں مسواک، کہیں قرآن نکلے گا، کہیں ٹوپی، کہیں مسواک، کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں سے بس یہی سامان نکلے گا۔ ہماری دیش بھکتی تم کیا سمجھو گے اے غدارو، ہماری دیش بھکتی تم کیا سمجھو گے اے غدارو، ہمارا خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا۔ حضرات، بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔ یو نو اینڈ آئی نو انڈیا از اے ڈیموکریسی کنٹری، اور ہم سب یہاں جسٹ یوم جمہوریہ منانے کو اکٹھا ہوئے ہیں، اور آج کا یہ ترنگا جھنڈا جس کی عظمت و سربلندی کے نیچے ہم سب جسٹ یوم جمہوریہ منانے کو اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، انگریز تجارت کی غرض سے اس ملک میں آیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا، اور کروڑوں ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں دوہرائی کہ ہلاکو چنگیز کے سیاہ کارنامے بھی پھیکے پڑ گئے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مغرب اور مشرق میں مدار نہیں ہوگا۔ لیکن سنت اللہ فی الارض یہی ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھنتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھنتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد و اتفاق، ایکتا و اکھنڈتا کے نتیجے میں بھارت کا وقت بیدار ہوا اور آزادی کے پرچم ہر سو لہرا ہے۔ حضرات، آزادی سے قبل ہمارا کوئی دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسی دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کے راہ میں سنگ میل ثابت ہو، اور یہ دیش پھر سے اپنے ظلم و برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ کی قیادت میں ایک سب کمیٹی کے ذریعہ آزاد بھارت کے لیے دستور بنائے گئے، اور اس دستور کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو ہوا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری کو ہم قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں، یعنی گنتنتر دیوس یہ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں، اور اس بات کا گنتنتر دیوس کی مناتے ہیں، اور اپنے پرکھوں کی باتوں کو، اپنے پرکھوں کے کاموں کو ہم دہراتے ہیں۔ مدینہ 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 مدینہ